ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك محمد صلی اللہ علیہ عرش کی عقل دنگ ہے طرف میں آسمان ہے. یہ مہینہ جو ہے نا حضور کا معراج کا مہینہ ہے. حضور معراج پر کیسے گئے ہمارا امام بولتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے طرف میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو رسول اللہ کے مقام کا نہیں پتہ چل سکا آج تک ان کو رسول اللہ کے مقام کا کیسے پتہ چلے گا. ذرا سنیں ذرا آج لوگ اٹھ کے حضور کے بارے میں بات کریں. ہمارا امام ہمیں پہلے سمجھا کر کے آگے جن کو رسول اللہ کے مقام کا نہیں پتہ چل سکا کہ حضور کہاں گئے اور حضور کے مقام کا کیسے پتہ چل سکے گا. ذرا سنیں ذرا جب حضور معراج پر گئے نا کیونکہ ہم تو بات رسول اللہ کی کرتے ہیں کوئی یار ادھر سنا بلا ہم تو وہی باتیں کرتے ہیں انہیں کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا امام ہمیں پہلے سمجھا کر گیا میں دسو اعلیٰ حضرت یہ دنیا کس واسطے بڑی لوگوں نے ووٹ میں بڑی اہمیت دی تھی ووٹ سے بڑا میں کہ دنیا کس واسطے بڑی یہ کیوں بڑھائی گئی. اعلیٰ حضرت تمہیں پتہ کوئی نہیں تمہارے لیے مکینوں مقام تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے نا جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور نے جبریل کو کہا جبریل آگے چلیے. آج تو بات میں سرکار کے بارے میں کوئی بھی بلواڑے کون ہونے یہ سرکار کے بارے گانا کرنا ہے وجہ حضور یہ نہیں تو حضور کیسے معراج پر گئے. میں کہا سن جبریل کو رسول اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا پر کہا جبریل آگے چلیے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر میں بال برابر بھی آگے گیا نا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. مجھے ذرا بتائیں نور تو وہاں رک گئے آگے کون گئے پھر نور تو رک گئے آگے کون گئے. پھر ہمارا بریلی کا امام بولا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی کیا بتائے گا. جلو لبیک کا نعرہ لاؤ اے لبیک
لبائی کا نعرہ سی لانا ہے کوئی ہے ایسا جڑا اتنے کہ کوئی لیڈر تو منن والا ہوئے ان کا نواز شریف کو تو گزار کے آخر میں منن لگا ایک منٹ میں جتوں اسی گزر کے آئے ہیں ریلی کٹی نا لوگ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر ہے میں کہ لیڈر کو لے کے آنا ہے تو گلیوں میں گھما پر چلے رہے لیڈر کی جنہوں قوم کے آنے پر لے کے آنا میدان کے اندر وہ گھر میں بیٹھے تو تھی جناب پر نہ دیکھ لگے ہو چلے ہو ابھی تو اپنے وال نہیں لوا رہے ہیں ابھی تو حضور کے دین وال لے کے جا رہے ہیں کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد نہ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر نہ ہمارے امیدوار کھڑے ہیں میں نے آپ سے حضور کی 70 سال آپ نے سب کو آزمایا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے آپ دیں گے کیا میں نے کہا آپ کا بھی حق نہیں بنتا ہم سے یہ سوال کرنا کہ آپ دیں گے کیا پہلے ہم حق ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے 76 سال جن لوگوں کو منتخب کیا انہوں نے آپ کو دیا کیا پہلے ہم آپ سے پوچھنے کے ہیں ہم سے آپ سب پوچھیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ لبیک والے کیا دیں گے میں نے کہا آپ کا بھی حق نہیں بنتا اگر ہم حکومت میں آئے جب حضور کا دین تخت پر آیا پھر آپ ہم سے پوچھنے کے ہیں کہ مولوی کسی بھی جھوٹ بولے ہاں ابھی آپ ہی نہیں ابھی تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں بھائی آپ نے 76 سال میں کن لوگوں کو ووٹ ڈالے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جنہوں نے ناموس رسالت پر غداری کی جنہوں نے قوم کو خودکشیوں پر مجبور کیا جنہوں نے پاکستان کو مخلوص بنایا آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا یہ ہم ابھی آپ سے پوچھنے کے ہیں اور ذرا سنیے گا بات ہم سارے حسینی ہیں سارے حسینی ہیں نیاز خاندے مولا حسین جی 10 محرم سبیل بھی لاندے ہو کر دے مندے مولا حسین کی طرح آواز آئے نا مجمع میں مندے مولا حسین تو پھر جب مندے مولا حسین میں تو نیازہ نہیں کھاندے ہو تو پھر انہیں یکدم ووٹ بھی دیں ہو اے کہیں گل ہوئی اب میں آپ کے سامنے جتنے بھی ہمارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور جناب صبح سے بیٹھے ہیں ذری بات ہے ہم لیٹ ہو گئے لیکن میں نے آپ کے سامنے اب مولا حسین کا خطبہ پڑھنا ہے اب بندے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا ہے کہ ہم نے اب قیامت کے دن اور دنیا میں بھی مولا حسین کے سب پہ کھڑے ہونا ہے یا ان یزیدوں کے سب پہ کھڑے ہونا یہ یاد رکھیے گا سارے لوگ ایسے نا تمہارا کھڑکیاں کھول کے اندر جان پڑی یہ لوگ نہیں آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا یہ منیر صاحب کو آپ نے ووٹ نہیں دینا آپ نے حضور کے دین کو ووٹ دینا ہے یہ جب اسمبلی میں جائیں گے تو انشاءاللہ اسمبلی میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے جب یہ اسمبلی میں جائیں گے اور کون ہے جو ہمارے مردوار یہ جناب یہ جب جائیں گے نا اسمبلی میں ایک سے قابو نہیں ہے اسمبلی میں کیوں قابو حضور سے غلام اپنی گاڑی ہے یہ یاد رکھنا صدر رہنا کتنے رہنا کتنے بھائی تھوڑے کچھ سال تک ٹھنڈے پڑے ہوئے صدر رہنا کتنے کتنے رہنا صدر نہیں رہنا نا اسی تو غالب کروں گا اس سے میدان میں چاہیے یہ جو نون لیگ والے ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں ذرا ہولے آرام لا بریک لاؤ جڑا تو تسی کہتے نا ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے تو یاد رکھنا پھر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے یہ ذرا فیصلہ کر لینا پھر ہاں ذرا دھیان نہ ایسے وقتی تو کھلتی ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ سن پھر ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہمارے لیے محنت کرتے ہیں میرے دین کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے فرمایا جو میرے دین کے لیے ہمارے راستے میں دن رات محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت لنہدینہم سبلنا فرمایا اللہ ان کے لیے کئی راستے ڈھونڈ دے گا اب اگلی بات سنیں ہم ہیں حضور کے دین کے دائی حضور کے دین کی طرف بلانے والے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا پاکستان روٹی جناز نہیں بنیا سی
اس وقت 18 لاکھ مسلمانوں میں جو قربانیاں دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا تھا تو پاکستان حاصل ہوا تھا کہ ہم پاکستان ایک علیحدہ ملک حاصل کریں گے جہاں ہم حضور کا دین نافذ کر کے پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے۔ لیکن کیا ہوا 76 سال سے ہار بننا آیا، اس نے اپنی بات کی، اپنی جیب کی، اور پاکستان کو کھایا، پاکستان کو لوٹا اور باہر چلے گئے، اور پاکستان کو آج آپ مجھے بتائیں کہ جو پاکستان مقروض ہے یہ لبیک والوں نے کی ہے؟ جو پاکستان کی جو تباہی اور بربادی ہے لبیک والوں نے کی ہے؟ پھر اور لوگ انہیں کہیں گے مولوی بھائی مولوی ہے آئے کوئی نہیں، جس دن آن گے اس دن تھی ویکھنا صحیح پاکستان میں لوگ زکات لینا میں کوئی نہیں ہونا، دینا ہر بندہ موجود ہونا ہے۔ دیکھنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جب حضور کا دین آیا نا تب سے پھر 8 صوبیاں تو زکات واپس آ گئی، انہوں نے کہا بھائی تو زکات لینا نہیں کوئی نہیں، دینا ہر بندہ موجود ہے۔ آئے حضور کا دین کی جرا روٹی بھی دینا، تمام مسائل حل کرتا، میں نے ذرا دل سے ہاتھ سے سچ دسا 76 سال تو ووٹ روٹی تو نہ دیتا، ٹھیک ہے گلی کا نہ دیتا، برادری کا نہ دیتا ووٹ، میں نے اس کو شاید لبھی، سکون لبیا، امن لبیا، روٹی لبی، کچھ نہیں لبا، نہ پتا نہیں کیوں کہ تیرے در سے یار پھر سے ہے پھر سب نظر یوں ہی ہاتھ آؤ حضور ہمارا نعرہ لگتا ہے، بتائیں ذرا ہم جب آتے ہیں اسٹیج پر ہمارا نعرہ لگتا ہے، ہماری بات ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے، کس کی بات ہوتی ہے؟ ہم بات کرتے ہیں مالکوں کی، ہم کہتے ہیں حکومت آئے حضور سے وفا کرے، یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ آپ خالی کاغذ پر مجھ سے سین کروانا چاہے کروا لیں، میں وفا کے 2 بات کر کے جا رہا ہوں۔ اگر اب بھی کسی نے ان کو آزمانا ہے کہ نہیں جی نہیں نون لیگ پاکستانی تقدیر بدل دے گی، وہ نہیں یہ بلے والا بدل دے گا، وہ فلانا آئے گا، میرے کو خالی کاغذ سین کرا لو، واللہ میری گھر ریکارڈ رکھ لو، یہ 8 فروری تو تسی ان لوگوں نے پھر متفق کیا نا، کہ یاد رکھنا پاکستان کی تباہی بربادی ہور بدے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ میں بولے سنا لو پاکستان کی ترقی تب ہی ہوگی جب حضور کا دین تک پر جی میں مجھے کہنے نہیں ہمارے ساتھ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، انہوں نے میرا کہنا نہیں گل پاڑی کہ ان 4 دن کی زندگی دے نہ رہو حسن دے کے لوڑ رہی ہو تین دتا کس دلاتا ہوں کہ عمر بندے دی ہے میری گزری جی میں پانی دیکھ بتاتا ہوں کہ تھوڑی سامی طاقت ہے سر کہ پرت سکتے پاسا ہوں کہ طائف تک لے کر مفتی باہو رسی کاٹنا ماشاء آج حضور وفا کر، آج تو رسول اللہ واسطے کر، من دسو یار سارے مرنا، ماں پیو بھی مٹی پا کے آنا قبر دے اندر تو بندہ جاوے نا تو ماں پیو بھی یار بھی مٹی پا کے آنا اتنے آنا رسول اللہ نے، یا جو حضور نے تم پہ وفائی کیتے نا تو حضور کے دین نال تے خبر جو حضور نے فرمایا تم میرے مرتضی نے ختم نبوت تو ووٹ پا کے آیا، تم میرے ناموس رسالت سے غداروں میں ووٹ پا کے آیا ہو، میرے دین والے تن بلا رہے تو کہ نہیں دین نہیں تو جا کر قرآن نواز شریف میں اللہ تو کبھی نواز شریف نہیں آنے، عمران خان نہیں آنے، ستاری نہیں آنا ہے، قبر میں کس نے آنا ہے؟ قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں۔ سنیں جی وہ لوگوں کو بڑا اپنے جناب اداروں پر ناز ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں ادارہ کھڑا ہے فلاں ہے، ہمیں لبیک والا ایسے کر کے جینا ہے، آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں نا، ہم محنت کر رہے ہیں حضور کے دین کے لیے، دن رات محنت کر رہے ہیں، تو اللہ یہ ہے جس نے ہمیں قلعظم سے بھی نکالا اور ہمیں 22 لاکھ ووٹ دلوائے، اور انشاءاللہ وہ اللہ ہی اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہمیں 2024 کے اندر وہ اللہ ہی مدد کرے گا تو حضور کا دین تک پر آئے گا انشاءاللہ۔ اب ذرا سنیے گا جن کو بڑے ناز ہے ہمیں کس پر ناز ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر کائنات کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ادارہ ساتھ ہو یا نہ ہو ہمارے ساتھ رب ہے۔ نون لیگ والوں کسی بھی والے جماعت والوں تمہیں ناز ہوگا فلاں ادارے پر، ہمیں ناز ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی راہ میں محنت کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی جو رب چاہے۔ اب نہیں مولا حسین کا فرمان سنیں، دل پر ہاتھ رکھ کے
خود فیصلہ کرنا ہے گھر جا کر. میں نے آپ سے نہ حلف لینا ہے نہ میں نے آپ سے وعدے لینے ہیں. میں نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مولا حسین فرماتے ہیں ان رسول اللہ, بڑے دھیان رکھنا, پیار میں گل کرنے رسول نہیں دھیان رکھ, پھر گھر جا کے فیصلہ کرنا کہ یار میں کدھر کھڑا ہوں. یہ نہ ہوئے قیامت کے دن مولا حسین کہن ہوئے میرے نام سے لنگر دے کھانا رہا, میں تے اپنے نانا دے دین دے گردن کٹا چھڈی تے تو نے یزداں نوں ووٹ بھی پاندا رہا. ساڑا کام میں تھوڑے تک گل پہنچا دینا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سنے ذرا مر رہا, ہر بندہ ذرا دھیان نال نماز دے دل دی کڑیاں کھول کے اندر گل پڑھی. مر رہا منکم سلطان جائر, مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا اعظم سے سنا تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے, ظالم حکمران کا زمانہ پائے. مجھے بتائیں یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے مساجد سے سپیکر اتارے, تھیٹروں کے بورڈ تو نہ اترے لیکن مساجد سے سپیکر اتر گئے. جنہوں نے درود و سلام پر پابندی لگوائی, جنہوں نے حضور کے عاشق کو تختہ دار پر لٹکایا, جنہوں نے ختم نبوت پر اسمبلی کے اندر ڈاکہ ڈالا, جنہوں نے حضور کے غلاموں کو فیض آباد کے مقام پر 8 حضور کے غلاموں کو شہید کیا, جنہوں نے ناموس رسالت کے پہرے داروں کو 34 پہرے داروں کو شہید کیا, اور جس نے فرانسیسی صدر جو اس امت کا سب سے بڑا گستاخ ہے اس کے ساتھ جا کے شہباز شریف نے ہاتھ ملائے. کیا کیا جنہوں نے نہیں کیے دین کے خلاف, قرآن حدیث کے حساب سے نکالا, جنہوں نے آسیہ صدیقی بیچی اور جنہوں نے آسیہ ملونہ حضور کی گستاخ کو ملک فرار کروایا. میں دوستو یار کا ذرا دسنا ذرا میرے گل پتر ہوئے نا حلالی, پتر ہوئے نا حلالی, پیو دے بارے گل کہے نا کہ پتر جو تک بدلا نہ لے لے نا اپنے پیو دا چین نہ گھر نہیں بہندا. یار کہجی امتیاں جنہاں حضور دی عزت تے بھی ڈاکے مارے, ختم نبوت تے بھی ڈاکے مارے, دین تے بھی ڈاکے مارے, ملت تے بھی ڈاکے مارے, قوم کو بھی بھگتے مجبور کیتا. اسی لوگوں نے بڑے نرم خوش رکھی بیٹھے, سانو پھر اپنے آقا نال کتنی محبت ہے, سانو کی اپنیاں کہجی امتیاں اپنی ذات دی واری آوے تے باواں چھوڑنے تو حضور دی عزت دی واری تے کہتے نہیں چل رہی ہے مولویوں کا مسئلہ ہے. بھائی تو مولویوں کو گولی مار, ہمیں گولی مار, ہم کہتے ہیں اس محبوب کے دین کی طرف جا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لے لو ہاتھ کرا ہاریا, جس کا دن بھی دن ہے اولاد, اس دین کے ساتھ کھڑے ہو. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے, سنیے گا ذرا, مستحلن یحرم اللہ, و ظالم حکمران کرتا کیا ہو, وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. مجھے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے مسلمان ہونے کے ناطے سود حلال ہے یا حرام ہے؟ عوام کی آواز نہیں آ رہی, سود حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے بتائیں 35 سال نون لیگ کی حکومت رہی, سود آگے بڑھا, پھر عمران کے بعد پشاور کی حکومت رہی, سود نہیں ختم کیا ان لوگوں نے, پھر عمران کے بعد 3 سال کی حکومت پنجاب پورے پاکستان کی آئی, سود ختم نہیں کیا. اس وقت پوری قوم, میں آپ سے درد بھری بات کر رہا ہوں, ہم چکوں کے لیے بات نہیں کرتے, ہم درد بھری امت درد لے کر آئے بیٹھے ہیں. ہم امت سے کہتے ہیں کہ خدا سے بندو آپ اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھے ہو, آپ سمجھتے ہماری تقدیر نماز کو بدل دیتے. سب کے پاس حکومتیں آئیں. اس وقت پاکستانی قوم ذرا سنیں 22% سود کھا رہی ہے. اس وقت پاکستان میں 22% سود چل رہی ہے. علماء کھڑے ہیں, اللہ نے قرآن کی مستقی سے سود حرام ہے. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا. اب ذرا سنیے گا بات, مجھے بتائیں علاقے کے ایس سے جنگ ہو سکتی ہے ڈی پی او سے؟ مجھے بتایا آواز آپ کی آنی چاہیے, ہو سکتی ہے؟ وہ تو کون کے اندر رکھ دے گا کہ بھائی تو میرے خلاف آیا کی میں جو پوری قوم, اللہ نے فرمایا کہ رسول کھانے کا باز نہیں آنے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فرمایا جو سود کھانے سے باز نہیں آتے وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے. پوری قوم 76 سال سے اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھی ہے. وہ سمجھتے کہ ہماری تقدیر نواز شریف بدلے گا, ہماری تقدیر عمران خان بدلے گا, ہماری تقدیر فلانا آئے گا تو بدلے گا. نہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں, ہمارا انشاءاللہ یہ اعلان ہے کھلا, اگر حضور کا دین تخت پر آ گیا, تحریک حکومت مل گئی تو انشاءاللہ ہم پہلے دن سود کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ مجھے بتائیں جہاں غریبی بیٹھے ہوں گے, امیر بھی سارے, ہم سارے ٹیکس دیتے ہیں, سارا اپنا ٹیکس دے رہے ہیں. جس بندے کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے نا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے.
یہ اسلام ہے، ہم آپ کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، یہ اسلام ہے جو آپ سے ٹیکس نہیں لے گا، 17% ٹیکس نہیں لے گا، لیکن سال کے بعد 2.5% زکات لے گا بس۔ تو آپ بتائیں، آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں 17% یا اور ٹیکس بڑھیں گے، یا صرف سال کے بعد 2.5% زکات دینا چاہتے ہیں؟ زکات دینا چاہتے ہیں تو پھر حضور کے دین کے ساتھ کھڑے سنیں گے آپ، میں ظالم حکمران اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہوں۔ آگے ذرا سنیے گا، ناقص لعہد اللہ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ میں نانا جان نے فرمایا وہ میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو۔ آگے ذرا سنیے گا، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ حکمران معاشرے کے اندر بہرا ربی فحاشی اور جانے کو دور دورہ دے رہا ہو۔ یہ ابھی یہ نون لیگ کی جب حکومت ختم ہوئی ہے نا، سلطنت نون لیگ کی تھی دہلی بات مین، تو انہوں نے ٹھیٹروں کے بل بھی فری کر دیے، لیکن مساجد اور مدارس کو ابھی بھی بل کرا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ان کے جلسے شروع ہوتے ہیں ناچ ٹاپ اور گانے سے، ختم بھی ناچ ٹاپ اور گانے پر ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ناچ ٹاپ گانا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، قریانی عام ہو جائے؟ تو مولا حسین نے فرمایا وہ ظالم حکمران معاشرے کے اندر بہرا ربی فحاشی اور جانے کو دور دورہ دے رہا ہوں، لیکن بات ختم، فیصلہ آپ نے کرنا ہے 8 فروری کو۔ اگر 8 فروری کو یہ ہمارے اندر کے صاحب منتخب ہو کر اسمبلی میں چلے گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں نے حضور کے دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ گئے تو پھر میں سمجھوں گا ابھی قوم چاہتی ہے کہ 76 سال میں مصر کا گھاٹا میں ہم ووٹ کرنے چاہیے۔ بیٹھو بھائی بیٹھو، فیصلہ میں نے فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، میں پیغام آپ کے ہاتھ پر دے کے جا رہا ہوں کہ ان کے روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا یہ ظالم حکمران ہو، اس کے اندر یہ خصلتیں ہوں تو پھر کوئی شخص پلنگ نغیر حال بھائی بیٹھو نہ یار، تمہیں کیوں بیٹھو بھائی سنے رہا، پلنگ نغیر علیہ بفعل ولا قول۔ مولا حسین نے فرمایا جو آدمی ایسے ظالم حکمران کے خلاف اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے گا نہیں۔ آپ کے پاس پرچی ہے بھائی، بتائے نا، آپ کے پاس پرچی ہے نا، آپ نے چھپا لگانا ہے نا، آپ کے پاس زبان اللہ نے دی ہے، تو فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے ظالم حکمران کے خلاف اس کو روکے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مولا حسین نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، میں اس علاقے کے اندر شمع جلا تک جا رہا ہوں۔ 8 فروری کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یار سارے سانو دھوکے دیتے ہیں، ایک دفعہ حضور کے دین میں بھی اپنا کے ایک دفعہ حضور کے دین سے دیکھ لیجیے۔ لبیک علیہ لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح زیادہ ہو گیا، یہ بھی کلا ہو رہی ہے، یہ اس طرح زیادہ ہو گیا کسی اور نال اگلے 5 سال بعد، تو میں کہ جلے موت سے کہڑا پتا کہڑا موت کا پتا۔ پھر یہ بھی گل بڑی چلتی جی بڑی بڑا ووٹ تمہیں دیں گے، نکا ووٹ کسی اور نکا ووٹ تمہیں دیں گے تو بڑا، میں کہ نہیں 2 نمبر چلتی نہیں، 2 نمبر چھوڑ یا کرا لو ایک ہی 2 نمبر نہیں چلتی سرکار کی بارگاہ میں، 1 نمبر ہو جاؤ، اے نہیں سارا کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے بس۔ سنیں جی مولا حسین نے فرمایا جو ایسے ظالم حکمران کے خلاف اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہی اس کے مددگار ووٹر اور سپورٹر کو بھی وہیں داخل کرے گا۔ آپ قیامت کے دن چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو اور جہاں نواز شریف داخل ہو تو پھر بے شک شیر کو چھپا لگائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں جہاں عمران قیامت کے دن داخل ہو بے شک اس کے ساتھ چھپا لگائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن امیر المجاہدین کی سب میں کھڑے ہو تو پھر آپ نے 8 فروری کو خود بھی نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا ہے اور کریل پر موت لگا کر کہنا یا رسول اللہ یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے، میری گردن بھی آپ کے دین کے لیے آ جائے۔ حضور دین میں چلنے کی برکت ہے، بس حضور دین نہ کرنے کی برکت ہے۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہوں کو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ
جو لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ لوگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش لیا اور بھی کچھ لوگ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ۔ میں بات سننے لگا ہوں جو لوگ لبیک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے امیدواروں کو، حضور کے دین کے پہرے داروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے پیغام، اور خاص طور نون لیگ بڑی اپنے آپ تو باہر ہو رہی ہوں واسطے بھی پیغام کہ وہ اور لوگ ہیں، تم اور جماعتوں کو کہتے رہتے ہو ہم مالکوں والے ہیں، اسی سائیاں والے ہیں، اسی لاوارے سے ہم سائیوں والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ذرا ہوش میں بریک لا کے سیاست کرو، ڈاکو 35 سال حکومت کر کے ہمیں تھوڑا ڈھیر نہیں رہ گیا، شرم دے جی دونوں، تم جان چھاڑ دو، جی بنانا آیا پرانا آیا، میں کہ نہیں یہ قوم اب جاگ پڑی ہے، ان کو ہمارا امام سمجھا کر گیا ہے کہ سننا جنگل رات میری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں تھوڑے واسطے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ نے اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، جڑے کوئی میرا پہرا اچھے جڑے مجھ پر بیٹھے نا میری گل نوٹ کرن، میری گل اپنے دماغ کی کھڑکیاں میں پان، وہ سمجھ کے ہم نواز شریف کو جتائیں گے یا فلانے کو یاد رکھنا، اس دفعہ تھی کی تھی نا ہنکی بیجی، ابھی تھوڑی ہنکی بیجی کر دینی بالکل سیدھی جی گل ہے، اس دفعہ ہم اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے، ہر کارکن پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھ جائے گا جب تک مرکز سے کال نہیں ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں گھر سے جائے گا۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے، بالکل پکی بات ہے، کٹے اور کہنا بیٹھ ہوئے میں حضور کے دین کا پہرے دار کھلوتا ہوں، دھیان نہ رکھتا ہوں اسی کوئی لگیڑ گئی کوئی سوئیاں والے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے سے بیٹھے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلانے کو لے آئیں گے فلاں کر لیں گے، بعض اس دفعہ دھیان نہ ذرا تو پچھلا لگ گیا، اس دفعہ پورا آپ کے برس گلشن والے، آپ کے برس لبیک والے اپنے حصہ پورا لیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نکلنا گھروں سے 8 جنوری کو ٹرین میں مہر لگانی ہے، حضور کے دین کو کامیاب بنانا ہے، ہمارے ان امیدواروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، لوگوں کو پیغام دینا ہے، پکی بات ہے۔ اتنی ضرور وفادار جناب میرا شعر اور میری بات بھی ختم، اتنی ضرور رسول اللہ سے وفا کرنا، اتنی وفا ضرور کر کے جانا، یہ آخری بندے تک میرا پیغام ہے کہ جب روح میری پیرانے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ